لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنو اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، نافرمان تھے۔ تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، آیت نمبر 78 سورۃ المائدہ، کہ بنو اسرائیل پر وہ فرماتے ہیں کہ ہر زبان میں لعنت کی گئی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ آگے وہ اس کی تفسیر میں فرما رہے ہیں حضرت ابن عباس کہ بنو اسرائیل پر ہر زبان میں لعنت کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ان پر تورات میں لعنت کی گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں ان پر زبور میں لعنت کی گئی، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ان پر قرآن مجید میں لعنت کی گئی۔ تو بنو اسرائیل میں وہ فرماتے ہیں ہر عہد میں لعنت کی گئی، ہر زبان میں لعنت کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص جب اپنے کسی بھائی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو سختی سے منع کرتا، اور دوسرے دن جب اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع نہ کرتا، بلکہ اس کے ساتھ مل جل کر رہتا، کھاتا پیتا، اس کے پاس بیٹھتا۔ تو جب انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل ایک دوسرے کی طرح کر دیے، کیونکہ ایک دن منع کرتا تھا، اگلے دن ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا پیتا، ملتا جلتا تو اور کچھ نہ کہتا، تو اللہ نے ان کے دل ایک دوسرے کی طرح ایک جیسے کر دیے، اور ان کے نبی حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانوں سے ان پر لعنت کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اور ضرور برائی کرنے والے کے ہاتھوں کو پکڑ لینا اور اس کو حق کے اوپر عمل کرنے پر مجبور کر دینا، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کی طرح کر دے گا اور تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح ان پر لعنت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضور نے قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا، تم ضرور برائی سے روکتے رہنا۔ کیونکہ چند روز پہلے ایک بیان میں نے کچھ احادیث بیان کی تھی، وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں تھیں کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ جیسے ان پر عذاب نازل ہوا تم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، تم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں نے بیان کی تھی کہ اگر ایک شخص جو کہ خود تو نیک ہے مگر دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا، قرآن یا حدیث کی تعلیم نہیں دیتا، اللہ کے احکامات ان تک نہیں پہنچاتا، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کے اوپر عذاب نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے نے کہا کہ یا الہ العالمین، اس بستی میں ایک ایسا شخص ہے جس نے کبھی تیری کوئی نافرمانی نہیں کی، جو ہر وقت تیرا ذکر کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ عذاب اس پر بھی نازل کر دو، اس بستی کو اس کے اوپر بھی الٹ دو۔ کیونکہ کبھی اس کے چہرے کے خد و خال تو بدلے نہ گناہوں کو دیکھ کر، کہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور وہ ان کو منع تو دور کرنے کی بات، اس کے چہرے پر بھی کوئی تکلیف کے آثار نہیں ہوتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا، تم ضرور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ وہ عذاب تم پر بھی نازل ہو جائے گا۔ اور یہاں اس حدیث کے اندر جو میں نے بیان کی حضرت عبداللہ بن مسعود والی، تو حضور نے فرمایا
کہ اور تم پر بھی اسی طرح، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ایک جیسا کر دے گا اور تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح ان پر لعنت کی گئی۔ تو آگے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو اس برے کام سے نہیں روکتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، جو انہوں نے کیا تھا وہ کیسا برا کام تھا۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں یہ حرام کام اور گناہ کرنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ ان کا گناہوں سے نہ روکنا، حرام کاموں کو کرنا، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، یہ بہت برا کام تھا جو وہ لوگ کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل جو ان سے ہیں وہ گناہ کرنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے جو ان سے ان کے اوپر لعنت فرمائی گئی، ان کے اوپر عذاب نازل کیا گیا، جسے پیچھے میں نے بیان کیا اور اس سے پچھلی چند آیات کے اندر بیان ہوا تھا۔ آگے آیت نمبر 80 کے اندر فرمایا گیا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ آپ ان میں سے زیادہ لوگوں کو دیکھیں گے جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، وہ کیسی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی آخرت کے لیے بھیجی ہے کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ دائمی عذاب میں رہنے والے ہوں گے۔ کافروں کو دوست رکھنا، اور اس کا بھی پیچھے ایک تفصیل سے بیان گزرا تھا کہ کافروں کو دوست بنانے سے منع فرمایا گیا، کافروں کو دوست مت بناؤ، یہود و نصارہ کو، کافروں کو، مشرکین کو، ان کو دوست نہ بناؤ۔ تو یہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور دائمی عذاب میں وہ رہنے والے ہوں گے جو ان سے۔ اب اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یا پھر یہ خطاب عام ہے اور ہر کسی کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ان میں سے اس سے مراد اہل کتاب ہیں یا بنو اسرائیل ہیں، یا بنی اسرائیل ہیں، اور اس سے مراد کعب بن اشرف اور اس کے اصحاب بھی ہیں، ایک قول میں ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت مکہ مکرمہ گئی تھی تاکہ ان مشرکین کے ساتھ آپس میں کوئی ایگریمنٹ کر کے تو مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں، لیکن ان کی بات بنی نہیں۔ تو وہ فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو کام کیے یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی، اور اللہ پاک نے فرمایا آخرت میں یہ ان کے لیے ایسا عذاب ہے، دائمی عذاب، جس میں وہ رہیں گے، کہ یہ بہت غلط کام کرتے تھے، کافروں سے دوستی رکھتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ دوستی کی وجہ خفیہ ایگریمنٹس تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے خلاف ہمارے ساتھ دو، اور اس تو ہم جنگ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے خلاف، تو وہ یہ کام کرتے تھے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 81 وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، اب ایک تو یہ تھا کہ کافروں سے دوستی کرتے تھے اور ایمان والوں کے خلاف جنگ کی تیاری کرتے تھے، اب آگے فرمایا اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور اس نبی پر اور اس پر جو اس نبی کی طرف نازل کیا گیا، اللہ پر ایمان لاتے اور اس نبی پر اور اس پر جو اس نبی کے اوپر نازل کیا گیا، تو کافروں کو دوست نہ بناتے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ جو ان سے ہیں وہ نافرمان ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ تو اب آیت نمبر 81 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور اس پر جو نبی کی طرف اس نبی کی طرف نازل کیا گیا، ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ان سے ہیں وہ نافرمان ہیں۔ تو اگر یہ یہودی اللہ پر صحیح ایمان لاتے اور حضرت موسیٰ پر اور تورات پر، کافروں کو دوست نہ بناتے، اور اگر یہ یہودی
کامل ایمان لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور قرآن مجید پر ایمان لاتے تو کافروں کا دوست نہ بناتے۔ یعنی ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ اور تورات کی طرف اشارہ کیا گیا، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر قرآن مجید کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ہی ٹھیک ہیں کہ اگر حضور پر ایمان نہ لائیں اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور تورات پر ایمان لے آئیں اور قرآن پر ایمان نہ لائیں تو کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار بھی سارے نبیوں کی نبوت کا انکار ہے۔ تو اب آگے فرمایا آیت نمبر 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا پائیں گے، آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا پائیں گے وہ یہودی ہیں اور مشرکین ہیں، وہ یہودی اور مشرکین ہیں۔ لا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، اور وہ مشرکین یہود اور مشرکین ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کا سب سے قریب دوست پائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ اب یہاں اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ آپ یہودیوں اور مشرکین کو تو آپ مسلمانوں کا زیادہ دشمن پائیں گے، اور مسلمانوں کا قریب جو دوست پائیں گے تو وہ آپ عیسائیوں کو پائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کیونکہ ان میں بعض عالم ہیں ان عیسائیوں کے اندر، اور بعض درویش ہیں، راہب ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اب پیچھے اگر آپ دیکھیں تو عیسائیوں اور یہود کے متعلق ایک کانسیپٹ چلا آ رہا ہے، مگر یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود اور مشرکوں کو تو آپ زیادہ دشمن پائیں گے، اور عیسائیوں کو جو ان سے وہ آپ ذرا ان کو قریب دوست پائیں گے، سب سے قریب دوست پائیں گے۔ تو اس آیت کا جو نزول ہے اس آیت کا نزول یہ ہے، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتی ہیں کہ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بھیجا۔ نجاشی نے، عیسائیوں کا ایک بادشاہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا، وہ وفد وہ سارا مسلمان ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مشرکوں کو اور یہودیوں کو تو آپ اپنے زیادہ دشمن پائیں گے اور عیسائیوں کو قریب دوست پائیں گے۔ تو یہ آیت نازل فرمائی۔ اب پھر وہ جو وفد تھا وہ نجاشی کے پاس چلا گیا اور اس کو خبر دی، تو نجاشی بھی مسلمان ہو گیا، اور وہ تا دم مرگ مسلمان رہا، مرتے دم تک وہ مسلمان رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو حضور نے یہاں پر خبر دے دی، حضور نے فرمایا وہ فوت ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز پڑھائی، اور نجاشی کا جنازہ اس وقت اس کا جسد کہاں تھا؟ حبشہ میں تھا، اپنے ملک کے اندر۔ حضور نے یہاں پر اس کی نماز پڑھائی اور حضور نے یہیں پر بتا دیا۔ اب نجاشی کون تھا؟ امام احمد بن حنبل نے اس کے متعلق ایک بڑی طویل روایت بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، امہات المومنین میں سے، ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ، حضرت ام سلمہ سے انہوں نے روایت کی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم حبشہ میں پہنچے، جب وہاں پر ظلم بڑھ گیا تو یہ کچھ مسلمان یہاں سے نکل گئے اور حبشہ میں پہنچ گئے،
تو ہمیں نجاشی نے پناہ دے دی اور ہم نے اپنے دین کی حفاظت کی اور ہم نے اللہ کی عبادت کی۔ اب اس کے ملک میں نہ تو ہمیں کوئی تکلیف دی جاتی تھی اور نہ کوئی ناگوار بات ہم سنتے تھے وہاں پر، یہاں ہمیں تکلیفیں دی جاتی تھیں جس کی وجہ سے ہم یہاں سے حبشہ میں چلے گئے تھے۔ اچھا، جب یہ خبر قریش کو پہنچی، قریش کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ یہاں سے نکل کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے وہ یہاں سے نکل کر حبشہ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ نجاشی کے پاس 2 طاقتور بندے بھیجے جائیں جو مکہ مکرمہ کی قیمتی ہدیے لے کر نجاشی کے پاس جائیں، اور ان جو نجاشی کے علاقے کے لوگ تھے ان کو چمڑا بہت پسند تھا، تو انہوں نے چمڑے کے قیمتی تحفے، قیمتی چیزیں خریدیں کہ ہم نجاشی کو اور اس کے سرداروں کو یہ تحفے دیں گے۔ پھر انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص کو یہ ہدیے دے کر روانہ کیا۔ اب جب وہ حبشہ گئے اور نجاشی کے ساتھ ملاقات سے پہلے انہوں نے سارے نجاشی کے ساتھ جو سردار بیٹھتے تھے انہوں نے ان کو ہدیے دیے اور سرداروں سے کہا کہ تمہارے بادشاہ کے ملک میں ہمارے چند نادان لڑکوں نے پناہ لے لی ہے، تمہارے بادشاہ کے ملک میں ہمارے لڑکے آ گئے ہیں، تو وہ اپنی قوم کے دین کو چھوڑ چکے ہیں اور تمہارے دین میں وہ داخل نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے وہاں جا کر یہ فساد پھیلایا کہ ان سرداروں کو کہا کہ وہ تمہارے دین کو بھی انہوں نے نہیں اپنایا اور اپنا دین بھی یہاں سے چھوڑ کر حبشہ بھاگ گئے، اور وہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں جس کو ہم نہ پہچانتے ہیں نہ جانتے ہیں، تو ہمیں ان کی قوم کے معزز لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو ہم بادشاہ سے اس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور بادشاہ کو یہ مشورہ، تو جب ہم بادشاہ کو یہ بات کریں تو تم بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کو یہ مشورہ دینا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور کوشش کرنا کہ نجاشی جو ہے بادشاہ وہ ان سے بات نہ کر سکے اور حکم جاری کر دے کہ ان کو لے جاؤ تم لوگ یہاں سے، ان سے بات نہ کر پائے۔ تو انہوں نے سارے سرداروں کو قیمتی تحفے دیے کہ جب ہم بادشاہ سے یہ بات کریں تو تم نے ہماری فیور میں یہ بات کہنی ہے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ ان کے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے تو اپنا دین بھی چھوڑ دیا، آپ کے دین کو کیا اختیار کرتے، ان کو واپس دے دیں، ان کو لے جانے دیں، اور ان لوگوں کی کسی طرح بادشاہ سے نجاشی سے ملاقات نہ ہو۔ تو اب سرداروں نے، وہ جو سردار تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تحفے جو مل گئے تھے ان کو، پھر انہوں نے نجاشی کو ہدیے اور تحفے پیش کیے، اس نے تحفے قبول کیے۔ پھر انہوں نے کہا بادشاہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نادان لوگ آ گئے ہیں جو اپنی قوم کے دین کو چھوڑ چکے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، وہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں جس کو ہم پہچانتے ہیں نہ آپ، اور ہم کو آپ کی طرف ان کی قوم کے بڑے معزز لوگوں نے بھیجا ہے جو آپ کے آباء و اجداد اور رشتہ دار ہیں، تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص کو اس سے زیادہ اور کوئی بات پسند نہیں تھی کہ نجاشی مسلمانوں کو بلا کر پہلے ان کی بات سنے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ نہ بادشاہ کے دربار میں آئیں، بادشاہ انہیں نہ بلائے۔ اس کے سرداروں نے کہا کہ یہ دونوں آدمی ٹھیک کہتے ہیں، بادشاہ سلامت ان لوگوں کے کرتوتوں کو ان کی قوم ہی بہتر سمجھتی ہے، تو اس لیے آپ ان کے لوگوں کو ان کے حوالے کر دیں، یہ ان کو پکڑ کے لے جائیں اور اپنی قوم کے پاس چلے جائیں، کیونکہ وہ پہلے ہی تحفے لے چکے ہوئے تھے، تحائف لے چکے ہوئے تھے اس کے جو سردار تھے۔ اب حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر نجاشی جو ہے وہ غضبناک ہوا، اس نے کہا خدا کی قسم میں ان لوگوں کو ان کے حوالے نہیں کروں گا، جن لوگوں نے میری پناہ لی، میرے ملک میں آئے اور جنہوں نے دوسروں کی بجائے مجھے اختیار کیا اور میرے ملک میں آئے، جب تک کہ میں خود ان سے کچھ سوالات کر کے تحقیق نہ کر لوں، میں خود ان سے نہ پوچھ لوں، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر اس نے صحابہ اکرام کو بلایا۔ اب جب صحابہ اکرام آئے تو نجاشی نے اپنے علماء کو بھی بلایا، اس نے کہا سارے علماء کو بلا لو، اور اس نے کہا اپنی اپنی کتابیں کھول لو
اور کتاب میں کھول کر بیٹھ جاؤ۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا، بتاؤ وہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اور تم اس کی وجہ سے نہ میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ کسی اور دین میں تم داخل ہوئے، اور ایک نیا دین۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کو جواب دیا، حضرت جعفر بن ابی طالب، تو انہوں نے کہا اے بادشاہ سن، ہم جاہلوں کی قوم تھے، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم مردے کھاتے تھے، ہم بے حیائی کا کام کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہم رشتوں کو توڑتے تھے، اور ہم سایوں سے نہایت گندہ سلوک کرتے تھے۔ ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اس حال میں تھے کہ اللہ نے ایک رسول ہمارے اندر بھیجا جن کے نسب اور جن کے صدق اور جن کی امانت داری اور جن کی پاکیزگی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی تاکہ ہم اللہ کو واحد مانیں اور اس کی عبادت کریں۔ اس سے پہلے ہم اور ہمارے جو باپ دادا تھے وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، مختلف پتھروں کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، تو انہوں نے ہمیں سچ بولنا سکھایا، امانت کا ادا کرنا سکھایا، رشتوں کو انہوں نے دوبارہ سے ملایا، پڑوسیوں سے انہوں نے نیک سلوک کروایا، حرام کاموں سے انہوں نے ہمیں روکا، اور جو ہم خون اور قتل و غارت کرتے تھے اس سے انہوں نے ہمیں باز کیا، اور بے حیائی کے کاموں سے انہوں نے ہمیں روکا، جھوٹ بولنے سے انہوں نے ہمیں روکا، یتیم کا مال کھانے سے انہوں نے ہمیں روکا، پاک دامن عورتوں کو ہم تہمت لگاتے تھے، انہوں نے ہمیں اس سے روکا، اس کام سے بھی روکا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور روزے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے سارے اسلام کی چیزیں گنوا دی، سو ہم نے اس اللہ کے رسول کی تصدیق کی، ہم اس پر ایمان لائے، اور وہ اللہ کے پاس سے جو احکام لائے تھے ہم نے ان پر عمل کیا، اور ہم نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن چیزوں کو انہوں نے ہم پر حرام کیا ہم نے بھی ان کو حرام کر دیا، اور جن چیزوں کو انہوں نے ہمارے لیے حلال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہم نے بھی حلال رکھا۔ یہ وجہ ہے کہ یہ ہماری قوم جو سی یہ ہمارے خلاف ہو گئی ہے اور ہمیں قید کر کر یہاں سے لے کے جانا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے ہم کو، یہ جو ہماری قوم ہے اس نے کیا کیا، ہمیں عذاب میں مبتلا کیا، اور دین کو چھوڑنے کے لیے انہوں نے ہمیں طرح طرح کی آزمائشوں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں ڈالا تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے چھڑا کر بتوں کی عبادت کی طرف لے جائیں، اور پھر انہی بدکاریوں کو حلال کرنے لگے جن کو ہم پہلے حلال سمجھ کر کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے ہم پر قہر اور ظلم کیا اور ہماری معیشت کو تنگ کر دیا، ہمارے کھانے پینے کو، ہماری زندگی کو انہوں نے ہمارے پر تنگ کر دیا، اور یہ ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو ہم آپ کے ملک کی طرف نکل آئے اور ہم نے دوسروں کی بجائے آپ کو پسند کیا اور آپ کی پناہ میں رغبت کی، اور ہم نے یہ امید رکھی کہ اے بادشاہ آپ کی اس ملک میں ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں پھر نجاشی نے کہا کیا تم اللہ کے کلام کی کچھ آیتیں مجھے سنا سکتے ہو؟ اللہ کے کلام کی کچھ آیت؟ تو حضرت جعفر نے کہا ہاں۔ نجاشی نے کہا سناؤ، تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی شروع کی آیتیں سنائیں۔ اے نجاشی سن سورہ مریم کی آیات۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں خدا کی قسم، جیسے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی آیات پڑھنا شروع کی، نجاشی رونے لگا اور اس کی داڑھی آنسوؤں کے ساتھ پانی سے بھیگ گئی، اور یہاں تک کہ اس کے علماء بھی رونے لگے، اور ان کے مصاحف جو تھے، ان کی کتابیں وہ آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ پھر ان سے نجاشی نے کہا بے شک یہ دین اور جس دین کو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہ دونوں دین ایسے لگتے ہیں کہ ایک ہی طاق کے اندر سے نکلے ہیں۔ تو یہ دین بھی وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو یہ دین ہے۔ تو یہ دونوں، پھر اس نے مشرکوں سے کہا، اس نے کہا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ،
واپس چلے جاؤ، میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا، ان صحابہ کرام کو تم قید کرنے آئے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، دوڑ جاؤ، تمہیں نہیں میں دوں گا ان کو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں وہ نجاشی کے دربار سے نکلے تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میں کل دوبارہ نجاشی کے پاس جاؤں گا اور اس کو ایسی بات بتاؤں گا کہ وہ ان کی جڑ کاٹ دے گا اور ان کی جڑ کٹ جائے گی۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا ایسا نہ کرو، بے شک یہ ہمارے مخالف ہیں، یعنی آئے تو وہ ان کے ساتھ ہی تھے، مگر اس نے مشورہ دیا نہ کرو ایسا، میں ہیں تو ہمارے رشتہ دار، ہماری ان کے ساتھ رشتہ داریاں، کہیں یعنی وہ شاید ڈر گئے کہ شاید ان کو مار نہ دیا جائے، قتل نہ کر دیا جائے، تو رشتہ داری ہیں اس نے، مگر عمرو بن عاص کہنے لگے، ان کا نہیں، میں نجاشی کو ضرور کل بتاؤں گا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ان سے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، میں نجاشی کو بتاؤں گا، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، جبکہ ان کو پتا تھا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان کو میں نجاشی، کیونکہ وہ عیسائی بادشاہ تھا، میں بتاؤں گا کہ یہ جو ان سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، پھر دیکھو ان کی جڑ کل کاٹ دی جائے گی جو ان سے۔ پھر اگلے دن گیا اور نجاشی سے کہا ہے بادشاہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بڑی عجیب بات کہتے ہیں، بڑی سخت بات، ان کو بلائیے۔ اچھا، اور کہ یہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ نجاشی نے ان کو پھر بلایا اور پھر اس جیسی آزمائش وہ فرماتے ہیں ہم پر پہلے نہیں ہے۔ جب سب لوگ آ گئے تو اب اس نے پوچھا کہ بتاؤ عیسیٰ بن مریم کے متعلق کیا کہتے ہو، ان کے متعلق کیا سوال کیا جاتا ہے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا، پھر انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا ان کے متعلق ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی کہتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے نبی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اس کے رسول ہیں، وہ اس کی پسندیدہ روح ہیں اور وہ اس کے کلمہ ہیں۔ تو جو اس نے کواری پاک دامن مریم کی طرف القاح کیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں نجاشی نے زمین کے اوپر ہاتھ مارا اور ایک تنکا اٹھایا، اس نے کہا باخدا تم نے جو کچھ بیان کیا عیسیٰ بن مریم اس تنکے سے بھی زیادہ، اس ایک تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے، واقعی تم نے جو بیان کیا وہ ایسے ہی ہے۔ جب اب نجاشی نے جب یہ بات کہی کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ بن مریم واقعی اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کا کلمہ ہے، تو اب وہ جتنے علماء تھے وہ غصے سے پھنکارنے لگے، غصے کے اندر آ گئے اور مسلمانوں سے کہا، تو وہ غصے میں آ گئے، سردار جو ان سے بڑے بڑے جو سردار تھے، سردار غصے میں آ گئے۔ تو نجاشی نے کہا کہ ہر چند، کہنے لگا کہ تم غصے میں آ گئے ہو، اور مسلمانوں سے کہا تم میری سرزمین میں امن سے ہو، تم امن سے ہو، جو شخص تمہیں گالی دے گا اس پر جرمانہ ہوگا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس سونے کا پہاڑ ہو اور میں اس کے بدلے میں تم میں سے کسی شخص کو تکلیف دوں نہ، تم لوگ ان میں سے نہیں ہو جن کو کوئی تکلیف دی جائے۔ تو ان لوگوں کے ہدیے اور ان لوگوں کے ہدیے جو یہ قیمتی چمڑے کے ہدیے اور تحفے لے کر آئے تھے، ان کے منہ کے اوپر مار دو، ان کو واپس دے دو، اور ہم کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بخدا جب اللہ نے مجھے میرا ملک واپس کیا تو مجھ سے رشوت نہیں لی، تو میں ان سے رشوت لے کر کیا کروں گا؟ ان کے تحفے جو ان سے ان کے منہ پر مار دو اور ان کو چلے جائیں یہاں سے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ وہ دونوں عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ نجاشی کے پاس سے ناکام اور نامراد ہو کر لوٹے، اور ہم نجاشی کے ملک میں اچھے گھر اور اچھے پڑوسی کی حیثیت سے رہے۔ پھر نجاشی کے ملک پر کسی نے حملہ کیا تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس کو کامیاب کر دے اور یہ دشمن اس کے پر غالب نہ آئے، اور وہ کامیاب ہو گیا تو ہم اس کے ملک میں اچھی طرح رہے، یہاں تک کہ پھر وہ وقت آیا کہ ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ تو امام احمد بن حنبل مسند احمد شریف کے اندر یہ ایک طویل روایت بیان کرتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے نزول میں کہ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بھیجا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے سامنے
قرآن پڑھا تو وہ مسلمان ہو گئے، اور جب جا کر انہوں نے یہ ساری بات نجاشی کو بتائی تو نجاشی بھی مسلمان ہو گیا، اور ہمیشہ مرتے دم تک وہ مسلمان رہا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ، حالانکہ اس کا جنازہ حبشہ میں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ مدینہ منورہ میں پڑھائی، اور نجاشی کا جنازہ جو ہے وہ اس وقت حبشہ میں تھا۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمایا اس آیت میں کہ آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا پائیں گے وہ یہود اور مشرکین ہیں، اور آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کا قریب دوست پائیں گے، سب سے قریب دوست پائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ تو یہ عیسائی تھے جنہوں نے ان کی بات کو سنا، سمجھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے۔ تو کیونکہ ان میں بعض عالم ہیں اور راہب ہیں، وہ تو سرکش ہیں، وہ تو نافرمان ہیں، وہ تو حسد اور بغض کی آگ میں جلے جا رہے ہیں، جیسے پچھلی کئی آیات سے ذکر چل رہا تھا یہود کا، اب عیسائیوں کا ذکر شروع ہوا، نصارہ کا۔ مگر اللہ پاک فرما رہے ہیں ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عالم بھی ہیں، جو درویش بھی ہیں، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ ان کی آنکھوں سے آنسو جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں، اس قرآن کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، میرے محبوب کی طرف نازل کیا گیا، تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ تو امام ابن جریر طبری وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت نجاشی اور اس کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی، جیسے میں نے پیچھے سارا واقعہ بتایا کہ جب انہوں نے سورہ مریم کی آیات پڑھی تو نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور وہ علماء بھی اور وہ سردار بھی روئے کہ اور ان کی جو مصحف تھے وہ گیلے ہو گئے، اتنا روئے جو ان سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، تو یہ خیر میں نے ساری بات پیچھے بتایا، یہ ایک اور روایت میں تو یہ نجاشی اور وہ جو علماء تھے وہ روئے، تو یہ اس رونے کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ محبوب ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ حق کو پہچانتے ہیں، جب قرآن کو سنتے ہیں تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا، اور ہم کیوں نہ یہ خواہش کریں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ یعنی ہمیں کیا ہوا کہ ہم کیوں اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا۔ اب شاید یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا اور حق کو بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا، اور ہم کیوں نہ خواہش کریں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے۔ تو اس کی تفسیر صرف اتنی سمجھ لیں کہ معلوم ہوا کہ نیک اور صالح اور نیک پاکیزہ لوگوں کی رفاقت، ان کی سنگت، ان کی قربت، یہ بہت بڑی چیز ہے جس کا ذکر اللہ کے کلام قرآن کے اندر فرمایا جا رہا ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا جا رہا ہے نیک لوگوں کی رفاقت، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، نیک لوگوں کی محبت، نیک لوگوں کی قربت، یہ بہت بہت بڑی چیز ہے۔ آگے فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ سو اللہ نے ان کے اس قول کے صلے میں
انہوں نے یہ جو بات کہی، ان کے اس قول کے صلے میں ان کو ایسی جنتیں عطا فرمائیں جن کے نیچے سے دریا بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوست کی ہیں، جیسے کہ پیچھے ذکر گزرا، وہ دائمی جہنمی ہیں۔ اور اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کے اس قول کے صلے میں ان کو ایسی جنتیں عطا فرمائیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے، نیکی کرنے والوں کی، محسنین کی یہی جزا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوست کی ہیں اور دوزخ میں رہیں گے۔ تو جن عیسائیوں نے دین حق کو پہچان لیا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، جن عیسائیوں نے، کیونکہ اب عیسائیوں کا ذکر چل رہا ہے، تو جن عیسائیوں نے دین حق کو پہچان لیا، اللہ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ان کو ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے صلے میں اللہ نے ان کو جنتیں عطا فرمائیں۔ اور جن عیسائیوں اور یہود اور مشرکین نے اتنے بڑے بڑے دلائل اور معجزات دیکھنے کے باوجود اپنی سرکشی، حسد، بغض اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت اور اس کے انبیاء کا انکار کیا، اور تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی وجہ سے ان کو، عیسائیوں کو جنتیں، اور یہاں ان یہود کو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دے گا، اور وہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ ثواب جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اور عذاب جو ہے یہ اللہ کا عدل ہے۔ عذاب جو ہے، ثواب اللہ کا فضل ہے، اور عذاب جو ہے یہ اللہ کا عدل ہے۔ وہ اپنے عدل کے تحت جس نے غلط کام کیے ان کو اس کی سزا دے گا، عذاب دے گا، اور اپنی رحمت سے چاہے تو بخش دے۔ تو فرمایا، کیا فرمایا؟ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، سو اللہ نے ان کے اس قول کے صلے میں جو انہوں نے کہا، کون سا قول؟ وہ کون سا قول؟ کہ انہوں نے کہا ہم کیوں نہ یہ خواہش کریں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے، نیک لوگوں کے اندر شامل کر دے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، وہ تابعین کی جماعت ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے، وہ اولیاء کرام کی جماعت ہے، وہ نیک لوگوں کی جماعت ہے۔ انہوں نے کہا تو ہم نے ان کو جنتیں عطا فرمائیں، تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل کر۔ تو اللہ نے ان کے اس قول کی وجہ سے ان کو ایسی جنتیں عطا فرمائیں جن کے نیچے دریا بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ جو محسن لوگ ہیں یہ ان کی جزا ہے، اور ان کی نیکی ہے، ان کی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری باتوں کو جھٹلا دیا، ہماری آیات، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔